پاکستان کے اندر رہ کر ملک پاکستان میں سیاست کرنا مقصود نہیں ہے، نہ ہی اپنی کرسی کو بچانے کی خاطر، کرسی پہ بیٹھنے کی خاطر یا اپنا خاص نام روشن کرنے کی خاطر اس تحریک کو چلایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہرگز اور ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس تحریک کا مقصد جو ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ ہے۔ حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دین کو بچانے کے لیے شہزادان اہل بیت کرب و بلا کے میدان کے اندر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنے نانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے وہاں پر جو نذرانے پیش کیے گئے ان کا مقصد یہی تھا کہ اس کائنات، اس خطہ ارض پر، اس زمین پر اگر جھنڈا بلند ہو تو وہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو، اگر نظام ہو تو نظام مصطفیٰ ہو، کیونکہ اس میں ہر کسی کی بقا ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا، آج آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، ہر کسی بندے کی نظر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ کسی کو چاہیے تو وہ کوٹھی بنگلہ چاہیے، کسی کو چاہیے تو وہ اس معاشرتی نظام کے اندر آ کر نالی سولنگ کی آواز لگا رہا ہے، کسی کو چاہیے تو اپنی نوکری کی خاطر کسی کا ساتھ دے رہا ہے، کسی کو چاہیے تو تھانے کچہری کی رسائی تک کسی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس تحریک کو اور اس تحریک کے جھنڈے کو بلند کرنے والوں پر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ کی قبر پر اڑو رہا اربع رحمتیں نازل ہوں، کہ جن کا مقصد تھا اپنی نسل کے اندر اور اللہ کے پاک نبی کے ان غلاموں کی نسلوں کے اندر یہ شعور دے کر گئے ہیں کہ اے لوگوں، اگر کائنات میں جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا عقیدہ تھا، غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا نظریہ تھا، وہ یہی تھا کہ یہ جانے جاتی ہیں چلی جائیں، لیکن جو محمد عربی کا دین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، وہ ہمیشہ اونچے سے اونچے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ عزیزان محترم، شاید کہ اس طرز پر میری پہلی گفتگو ہو، کیونکہ اکثر آپ سنتے ہیں علماء کے خطابات بالکل منفرد ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یا جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یا جس کام کے لیے ہم شب و روز کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں،
یہ مت سمجھنا کہ ہمارا یہ مقصد جو ہے، ہمارا جو وقت ہے، ہمارا جو بیٹھنا ہے اور ہمارا اس تحریک کے لیے چلنا ہے، اس کے لیے شب و روز کوشش کر کے اس کی کمپین کرنا ہے اور لوگوں کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق دیتے ہوئے اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے آج جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری یہ ضائع چلی جائے گی، ہماری یہ رائگاں چلی جائے گی، نہیں بلکہ یہ بھی اللہ کی عبادت کے اندر شامل ہے کہ جو جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جہاد کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین باقی رہے۔ اور آج جو ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کائنات پر، اس دنیا پر اور اس ملک پاکستان میں اگر قانون ہو تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا قانون ہو۔ اگر کسی کو سزا ملے، اگر کسی کو چھوٹ ملے، اگر کسی کو تخفیف ہو تو وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ جو لوگ علماء کو گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ علماء کا کام کیا ہے سیاست کے اندر، ارے بھڑو تم دیکھو تو صحیح تاریخ پڑھ کے تو دیکھو کہ پیچھے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، ان کا جو منشور تھا، ان کا جو عقیدہ تھا، ان کا جو ذہن تھا، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو سمجھ تھی، ان کا جو شعور تھا، ان کا جو خیال تھا، ان کا جو تصور تھا، وہ یہی تھا کہ کائنات پر ہمارے جو جینے کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہماری جو جانیں ہیں، ہمارے جو مال و متاع ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، ہماری جو جائیداد ہے، ہمارے جو رزق ہے، کاروبار ہے، تجارتیں ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کی جان کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے وقف نہ کر دیں، اس وقت تک ہم کامل مومن ہو بھی نہیں ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آج ہر ایک مسلمان کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان، فقط یہ علماء کا کام نہیں ہے یا جو تحریک کو چلا رہے ہیں ان کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر ہر ایک اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کو پہچانے، حق پر نظر رکھے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، اس کو پہچانے، ظالم کے ظلم کو دیکھے۔ رب کا قرآن ہے، 8واں پارہ سورۃ انعام ہے، اس کے اندر آپ وضاحت اگر تفصیلاً جو ہے اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اس خطہ کائنات کے اندر یا اللہ کے پاک نبی کا جو بھی غلام ہے، امتی ہے، مسلمان ہے، اگر کوئی ظالم کی حمایت کرے گا، ظالم کی حمایت کرے گا تو وہ بھی اسی ظالم کے حکم کے اندر آ جائے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی سخت وعید بیان کی گئی ہے، پکڑ بیان کی گئی ہے کہ اس پر اتنی سخت پکڑ ہے کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مجھے جنت مل جائے گی۔ جنت ایسے نہیں ملتی، جنت کے اندر بھی جانے کے لیے کچھ اصول ہیں جنہیں پورا کرنا پڑتا ہے۔ جنت کے داخلے کے لیے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کو خاص خیال رکھنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کرنی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانا ہے، دین کو بچانا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جو جینے کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، ظالم جتنا مرضی ظلم کرتا پھرے، ایک نہ ایک دن اس سے بڑھ کر اور ظالم کے وہ ہاتھ میں آ جائے گا اور ظالم کے شکنجے میں آ جائے گا کہ جب تک وہ ظلم کرتا رہے ایک نہ ایک دن کسی بڑے ظالم کے شکنجے میں آ جائے گا۔
اگر اس کے شکنجے میں نہ آیا تو رب ذوالجلال کی ذات تو موجود ہے۔ اب دیکھیں پیچھے کے سیاستدانوں کو دیکھیں، اگر میں نام لوں بھی تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ کچھ سپورٹر اور جو فالور ہیں وہ عمران خان کے بیٹھے ہوں گے، کچھ جو ہے نون لیگ کے بیٹھے ہوں گے، کچھ دیگر جماعتوں کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو لمحہ فکریہ اس پر ہے۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ کی کھڑکی کو کھول کر دیکھیں تو صحیح، اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں تو صحیح، کیا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بنا کے یا دیگر طاقتوں کو ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر تم بے وقوف بنا رہے ہو؟ پہلے یہ تو دیکھو، اپنا منشور تو دیکھو، اس ملک پاکستان کا جو منشور ہے یا اس ملک پاکستان کا جو نفاذ ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا اور اس کی بنیاد کی تھی، کیا بنیاد تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا بنیاد تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ رکھا گیا ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر اب یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے؟ میں آپ کو حدیث مبارکہ بتاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین محفل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہے۔ یہ محفل بھی ہے، یہ تحریک کی طرف سے، کمپین کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے ایک جلسہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب سے یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا یہاں پر بیٹھ کر کوئی خلاف شرع اپنے کام دیکھا ہے؟ بتائیں نا، کوئی خلاف شرع کام دیکھا ہے؟ اور ہمارا جو منشور ہے، ہمارے قائدین کا جو منشور ہے، ان کا جو نعرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں جی، یہی ہے نا، دین کا نفاذ ہے، دین کو تخت پر لانا ہے۔ جب دین کو تخت پر لانا ہے، دین کا نفاذ ہے، دین کی اجاگری ہے، تو پھر یہاں آ کر دین کے ریلیٹڈ ہی سب کام ہونے چاہیے۔ اگر کنجریاں نچائی جائیں گی پھر وہاں پر پڑھا جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بتائیں نا، سوچیں یار، کنجریاں نچائی جائیں پھر پڑھا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا یہ مماثلت ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر مماثلت بنتی ہے؟ ہرگز نہیں بنتی۔ جو چور، ڈاکو اور جو محافظ ہے اس کی پہچان یہیں سے ملتی ہے۔ چور کون ہے، ڈاکو کون ہے اور محافظ کون ہے؟ محافظ ختم نبوت، سب سے بڑا مسئلہ محافظ ختم نبوت۔ صحابہ کرام کا آپ دور دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی علیہ السلام کی آپ دور حیات کو دیکھیں کہ کتنے صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی ناموس کی خاطر اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ نہیں کہا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ کس دین میں لکھا ہوا ہے اتنا انتشار کرنا، یہ کس دین میں لکھا ہوا ہے؟ یہ دین تو بہت آسان ہے، اس دین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اتنی سختیاں کی جائیں۔ اتنی سختیاں اگر نہ کی جاتی تو یہ آج پاکستان، ملک پاکستان جو ہے، یہاں پر ہم بیٹھ کر جو عبادت کر رہے ہیں، یہاں پر ایسے عبادت ہمارے کرنے کو نہ ملتی، کرنے کو عبادت نہ ملتی۔ ہمارے پر بھی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہوتے، ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرا وقت مکمل ہوا، مقررہ وقت جو تھا غالباً ہو سکتا ہے کہ میرا جو بیان کرنے کا موضوع تھا وہ اور تھا، لیکن مناسبت کی وجہ سے ایک دم اچانک جو ہے مجھے جو ہے دوست کی کال گئی ہے۔ سیکیورٹی انچارج جو ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت عطا فرمائے۔ بھائی اکرام رضوی صاحب بہت پیارے دوست ہیں، تحریک کے ساتھ بہت ہی وفادار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر جو دوست احباب ہیں، بانیان محفل ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا نوجوان ہو کر آج کل کے دور کے اندر ان جیسے نوجوانوں کو جو ان کا دل اور خیال ہوتا ہے وہ اور طرف ہوتا ہے اور شغل تماشے کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ کس چیز کی برکت ہے؟
کہ ان کو اگر یہ توفیق ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے ذکر کی محفل سجانے کو ملی ہے۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ برکت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر رہ کر تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ کل بروز قیامت تمہارا معاملہ ہوگا۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اکثر انسان ذکر بھی اسی کا کرتا ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ اس مقصد کے لیے جمع ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے ساتھ محبت ہے، اور ہمارا منشور یہی ہے، ہمارا دستور یہی ہے، ہمارا خیال یہی ہے، ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ آج ہم اگر جمع ہوئے ہیں، اگر ہماری یہ جانیں ہیں، اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو فقط اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کا دین جو ہے وہ تخت پر آ جائے۔ تو یہ برکت ہے اچھوں کے ساتھ رہنے کی۔ بروں کے ساتھ اب رہیں گے تو پھر برے ہی بن جائیں گے، بروں کی ہی لسٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ دوسری بات، تحریک کے ساتھ ریلیٹڈ دوست بیٹھے ہیں یا اس کے علاوہ بیٹھے ہیں، اپنا جو ہم سٹیٹس بنانے کی کوشش کرتے ہیں مغربی تہذیبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں، ہماری داڑھی کا سٹائل ہے، ہماری مونچھوں کا سٹائل ہے، ہمارا لباس کا سٹائل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو قوم جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گی، کوشش کرے گی اپنے بناؤ سنگار میں، اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، کل بروز قیامت وہ قوم اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ اگر یہود و نصارہ کے ساتھ کسی نے رغبت رکھی، ان کے طریقے پر چلا تو وہ یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے اندر، اپنے محبوب کے عاشقوں کے اندر شامل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے عاشق ان کی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جملے بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب احباب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔